ملک عاصم یہ بھی آزاد امیدوار کے طور پر ایم این اے کا الیکشن لڑ رہے ہیں۔ عاصم صاحب، جڑمالہ میں ایم این اے کا الیکشن لڑنے کے لیے آپ کو کس چیز نے تحریک دی؟ یہاں پہ جو آزاد الیکشن لڑتے ہیں وہ جگیردار ہوتے ہیں، تو آپ کے مد مقابل ایک پارٹی ہی ہے، اقتدار میں بھی ہے، تو آپ اپنا مد مقابل کس کو سمجھتے ہیں؟ میں کسی کو اپنا مد مقابل نہیں چاہتا، نہ سمجھتا ہوں۔ خدمت کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، تو آپ کے آفس میں کیا لوگ آتے ہیں؟ عوامی خدمات بتا سکتے ہیں کہ آپ کن مخصوص پالیسیوں یا قانون سازی کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ہر بندے کے لیے سیم قانون ہو۔ اپنے حلقے میں آپ جاتے ہیں، آپ کی کمپین چل رہی ہے، مختلف جگہ پہ آپ ڈسکس بھی ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو بتائیے گا کہ آپ کیا امید ظاہر کرتے ہیں جو لوگ آپ کو ووٹ دیں گے، کیا آپ ان کی امیدوں پہ پورا اتر سکیں گے؟ آپ اپنے کاروباری مفادات کو بطور ایم این اے اپنے کردار کے ساتھ کیسے متوازن رکھیں گے؟ میں بیسیکلی کاروبار کرتا ہی نہیں ہوں۔ میں اس چیز پہ یقین رکھتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی عوام کی خدمت کے لیے کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عثمان طور۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ الیکشنز کی بھاگ دوڑ میں سبھی کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ دوڑ لگا رہے ہیں، تو آج ہم پنجاب کی سب سے بڑی تحصیل جڑامالہ میں ملک محمد افضل اوان کے جو بیٹے ہیں، اوان ٹریول کے جو اونر ہیں، وہ ملک عاصم، ان کے پاس ہم پہنچے ہیں کیونکہ یہ بھی آزاد امیدوار کے طور پر ایم این اے کا الیکشن جو ہے وہ تحصیل جڑامالہ میں لڑ رہے ہیں۔ تو مزید پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام جی۔ اچھا سر، اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا، اپنا تھوڑا تعارف کروا دیں تاکہ ناظرین کو پتہ چل جائے، کیونکہ آپ ایک نیا چہرہ ہیں جڑامالہ کی عوام میں۔ جی سر، بالکل نیا چہرہ ہے، لیکن تعارف جو ہوتا ہے وہ عوام کی، بھائیوں کی، دوستوں کی خدمات سے ہی نظر آتا ہے انسان کو۔ باقی جو بندہ زبانی تعارفات ہوتے ہیں وہ تو بندہ جتنے مرضی لمبے کرتا رہے، لیکن اصل تعارف وہی نظر آنا ہے جب ہم عوام کی خدمت کریں گے، پھر ہم انٹروڈیوس ہوں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، عاصم صاحب، جڑامالہ میں ایم این اے کا الیکشن لڑنے کے لیے آپ کو کس چیز نے تحریک دی؟ جڑامالہ کا الیکشن لڑنے کے لیے بیسیکلی ہمیں اس چیز نے تحریک دی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم عوام کی خدمت کریں، ہر ٹائم اویلیبل ہوں، ہر بندے کے لیے اویلیبل ہوں، کسی بھی بندے کی ایکسیس سے ہم باہر نہ ہوں، ایزی ٹو ایکسیس ہوں ہر بندے کے لیے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہر چہرہ جو ہے وہ مسکراتا دیکھیں۔ دلی خواہش ہماری یہ ہے کہ ہم دنیا میں ہر چہرہ مسکراتا دیکھیں، اگر ہم نیچے آ جائیں تو پاکستان میں ایٹ لیسٹ ہر چہرہ مسکراتا دیکھیں، اگر اس سے بھی نیچے آ جائیں تو ہم چاہتے ہیں کہ کم از کم جڑامالہ میں ہم ہر چہرے کو مسکراتا ہوا دیکھیں۔ الیکشن کی بات ہے یا ہم اس لیے نکلے ہیں کہ ہم عوام کے اندر سے اٹھ کے نکلے ہیں، ہم کوئی بہت بڑی سیلیبریٹی نہیں ہے کہ پہلے ہم ایسے ہی، بلکہ ابھی بھی ہم ایسے ہی عوام کے اندر، اپنے بھائیوں کے اندر، دوستوں کے اندر، حلقہ باب کے اندر ایسے ہی انڈیویجولی پھرتے ہیں۔ باقی عوام کے جو مسائل ہیں، گراؤنڈ ریالٹی سے ہم آلریڈی آگاہ ہیں، اور اس کو لے کے انشاءاللہ ہر بھائی کے ساتھ مل کے کئی مشورے اور بھی ملتے ہیں، سارے معاملات کو دیکھ کے، تو پھر انشاءاللہ سب کا حل بھی کریں گے، ان سب بھائیوں کی آواز بھی بنیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، جڑامالہ کو درپیش سب سے اہم مسائل کون سے ہیں اور آپ ان کو حل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ سر، جڑامالہ میں بہت زیادہ مسائل ہیں، اور ہم ارادہ یہ رکھتے ہیں کہ ہم نیک نیتی کے ساتھ ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ ہر پلیٹ فارم پہ جا کے اٹھائیں گے کہ یہ ہمارے پرابلمز ہیں اور ان کا ہمیں سلوشن دیا جائے۔ ہم جڑامالہ کی NA96 کی آواز بننا چاہتے ہیں۔ اچھا سر، آپ علاقے میں انفراسٹرکچر، تعلیم اور صحت کی دیکھ بھال کو بہتر بنانے کے لیے کیسے کام کریں گے؟ سر دیکھیں، علاقے میں جو سب سے زیادہ ضروری چیزیں ہوتی ہیں جو یوتھ کے لیے، ہماری جنریشن کے لیے، اور جو انسانی نیڈ ہے وہ پہلے آ جاتی ہے، ہاسپٹلز اچھے ہونے چاہیے، اس کے علاوہ ہماری جو آنے والی جنریشن ہے اس کے لیے تعلیمی ادارے اچھے ہونے چاہیے۔ اب ہاسپٹلز کی اپ گریڈیشن، سٹاف کی اویلیبلٹی 24/7 ٹھیک ہے، وہ کمپلسری ہے، مینڈیٹری ہے، لیکن ہمیں نہیں نظر آتی اتنی۔ ٹھیک ہے، اتنا فوکس نہیں ہے، نہ سٹاف کا ہے ہاسپٹلز میں، نہ سٹاف پورا ہے، لیکن ہم انشاءاللہ اس چیز کو پلیٹ فارم پہ اوپر آ کے اس کو میکسیمم ہائی لائٹ کریں گے، بلکہ کریں گے انشاءاللہ، اس کا سلوشن بھی نکلوائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری جب آگے بات آ جاتی ہے تعلیم کی، تو جو تعلیم ہے نا وہ ایک بیسک نیڈ ہے
کہ ہر شہری کے پاس، ہمارے بچے کے پاس شعور ہونا چاہیے. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا بچہ جڑاوالا سے نکل کے ہمارا بچہ فیصل آباد تعلیم حاصل کرنے جائے. ٹھیک ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو سٹینڈرڈ کی تعلیم ادھر ہماری ایزی ایکسیس میں، جہاں سے ہمیں بچے کو اسکول بھیجنا بھی ایزی ہو، بچے کا گھر آنا بھی ایزی ہو، ہر چیز سٹینڈرڈ کی ہمیں اپنے شہر میں ملے. اچھا اسم صاحب، آپ نے تعلیم کی بات کی ہے یا بتا رہے ہیں تعلیم کے حوالے سے، تو یہاں پہ اسکول اور کالج کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ تو دونوں ہی موجود ہیں. تو یہاں پہ یونیورسٹی سر نہیں ہے. اس کے لیے جو پہلے مطلب کہ جو سیاست میں لوگ ہیں یہاں سے MNA بن چکے ہیں، انہوں نے سر بڑے بڑے دعوے کیے ہیں کہ ہم جڑاوالا میں یونیورسٹی دیں گے، جڑاوالا کو ہم ضلع بنائیں گے، یہ وہ وغیرہ وغیرہ. تو اس چیز میں تھوڑا سا بتائیے گا اس بارے میں ہمیں. سر آج تک سب لوگوں نے دعوے کیے ہیں، سب لوگوں نے دعوے کیے ہیں، لیکن اگر ان دعووں پہ عمل دیکھا ہے تو وہ ہم سے بھی، بلکہ ہم بھی عوامی ہیں، ہم بھی اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن عوام بھی اچھی طرح جانتی ہے، ہمارے بھائی دوست بزرگ مائیں بہنیں سب اچھی طرح جانتے ہیں. تو یہ جب ہم عملی کریں گے نا، مزہ تب آئے گا. ٹھیک ہے. جب ہم عملی اس چیز کے اوپر ورک کریں گے، کوئی یونیورسٹی جڑاوالا میں نظر آئے گی، کوئی اچھا تعلیمی ادارہ پلیٹ فارم نظر آئے گا جہاں پہ لوگوں کو شہر سے باہر جانے کی ضرورت نہ پڑے. اب لوگ صبح نکلتے ہیں، بچے جاتے ہیں فیصل آباد جاتے ہیں اسٹڈی کس کے لیے، یونیورسٹیز نہیں ہیں یہاں پہ. لیکن جب ہم انشاءاللہ اس چیز پہ عملی کام کریں گے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کام بولے، ہم لفظوں کی گولہ باری نہ کریں. ٹھیک ہے. وہ سب کرتے ہیں، وہ ہر بندے نے باتیں سنی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. مقامی معیشت کو فروغ دینے اور ملازمتیں پیدا کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا حکمت عملی ہے؟ سر اس چیز کا فروغ یہ ہے کہ اب دیکھیں، کھڑیاوالا میں انڈسٹری ہے، ہمارے شہر میں نہیں ہے. فیصل آباد میں انڈسٹری ہے، یعنی ضلع فیصل آباد میں ہے انڈسٹری، لیکن ہمارا جتنا ورکر طبقہ ہے ہمارے شہر کا، وہ یہاں سے ٹریول کر کے ایٹ لیسٹ کھڑیاوالا جاتا ہے. اور ابھی بھی بہت زیادہ لوگ بے روزگار ہیں. ٹھیک ہے. ہر بندے کے پاس روزگار نہیں ہے، لیکن ہم انشاءاللہ کوشش یہ کریں گے میکسیمم کہ ہمارے شہر کے اندر بھی انڈسٹری ہونی چاہیے، لوگوں کو روزگار نیئر ٹو ہوم ملے. اسم صاحب، جڑاوالا ایک بڑا زرعی مرکز ہے، آپ مقامی کسانوں کی مدد اور زرعی ترقی کو کیسے فروغ دیں گے؟ سر دیکھیں، جڑاوالا پنجاب کی سب سے بڑی تحصیل ہے، اس کے اندر زرعی رقبہ بھی بہت زیادہ ہے، لیکن کسان کی آواز آج تک کوئی بھی بندہ بنا نہیں. ہر بندے نے دعوے کیے ہیں، دعوے کر کے سائڈ پہ ہو گئے ہیں، دعووں کی حد تک رہے ہیں، اس سے آگے نہیں گئے. لیکن اس کے لیے بھی ورک کریں گے انشاءاللہ. کسانوں کو سہولیات ملیں، گورنمنٹ کی طرف سے سہولیات ملیں، کھادیں سستی ملیں، بیج سستے ملیں، بجلی سستی ہو تاکہ کسانوں نے ٹیوب ویل وغیرہ چلانے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ سولر سسٹم ہے وہ کسانوں کی ایکسیس میں ہو، یعنی عام بندے کی ایکسیس میں لانے کے لیے بھی ورک کریں گے انشاءاللہ. اچھا اسم صاحب، جڑاوالا میں جو سیاستدان ہیں وہ سبھی جو ہیں وہ کسی نہ کسی پارٹی سے انہوں نے الیکشن لڑا ہے، MP یا MNA بنے ہیں. بلکہ اوورآل اگر ہم بات کر لیں پورے پاکستان کی، تو یہاں پہ جو آزاد الیکشن لڑتے ہیں وہ جگیردار ہوتے ہیں، وڈیرے ہوتے ہیں، ان کا ووٹ بینک اتنا ہوتا ہے کہ وہ مطلب کہ انہیں پارٹی کی ضرورت نہیں ہوتی. تو آپ کے مد مقابل ابھی جو ہے وہ ایک پارٹی ہی ہے، تو وہ اقتدار میں بھی ہے، تو آپ اپنا مد مقابل کس کو سمجھتے ہیں؟ سر دیکھیں، میں سیاست میں یا کسی بھی کام میں کسی کو اپنا مد مقابل نہیں بنانا چاہتا، نہ سمجھتا ہوں. وہ اس لیے کہ یہ سب ہیں لوگ، انہوں نے ساری وزارتیں بھی دیکھی ہیں، MNAs بھی رہے ہیں، MPs بھی رہے ہیں، انہوں نے سارا کچھ دیکھا ہے، سارے مزے چکھے ہیں. یہ سب لوگ نا اب عوام کی ایکسیس سے دور ہیں اور ان کا ایک لیول عوام سے اپ گریڈ ہے. تو میں نہیں چاہتا کہ میں کسی کا بھی مقابلہ کروں یا کسی کا مقابلہ بنوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اونیسٹلی خدمت کروں عوام کی اور نیک نیتی سے کروں، اور میں اللہ تعالیٰ سے بھی دعا گو ہوتا ہوں کہ یا اللہ میری نیت میں کبھی کسی قسم کا فطور نہ آئے. اچھا اسم صاحب، آپ نے بات کی ہے خدمت کے حوالے سے، آپ نے بات کی ہے، تو آپ کے آفس میں کیا لوگ آتے ہیں اس الیکشن سے پہلے؟ آپ اپنا کوئی ایسا ورک بتا سکتے ہیں، کوئی ایسی عوامی خدمات بتا سکتے ہیں؟ سر دیکھیں، الیکشن سے پہلے کیا، میں نے جب سے ہوش سنبھالی ہے، میں کسی بھی اپنے بھائی کے، کسی بھی بزرگ کے، ماں کے، بہن کے، میں نے کوشش کی ہے کہ اگر کوئی میرے پاس آ گیا ہے نا تو میں اس کے ساتھ چل کے خود گیا ہوں، جہاں بھی گیا ہوں میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں ہر جگہ پہ. ٹھیک ہے.
جو بھی بھائی بہن بزرگ ماں بیٹی جو بھی آئی ہے وہ میں نے اپنی فیملی سمجھی ہے. ٹھیک ہے کہ یہ میرے اپنے لوگ ہیں. میں صرف انسانیت کی خاطر کام کرنا چاہتا ہوں. اچھا عاصم صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کن مخصوص پالیسیوں یا قانون سازی کا ارادہ رکھتے ہیں؟ سر میں مخصوص پالیسیوں یا قانون سازی میں اس چیز کو مد نظر رکھتا ہوں کہ جتنے بھی ادارے ہیں نا، خواہ وہ صحت کے ہیں، تعلیم کے ہیں، یا وہ سیکیورٹی کے ادارے ہیں، یا انصاف کے ادارے ہیں، ہر چیز میں اسٹیبلٹی ہو. ہر ادارے میں ہر بندے کے لیے سیم قانون ہو، ہر بندہ سیم پلیٹ فارم پہ ہو، کوئی اوپر نہ ہو کوئی نیچے نہ ہو. اور انشاءاللہ اس پہ ورک بھی آپ کو نظر آئے گا. عاصم صاحب آپ جڑاوالا کے نوجوانوں کو درپیش چیلنجز جیسے کہ تعلیم اور روزگار سے کیسے نمٹیں گے؟ سر دیکھیں، جڑاوالا کے نوجوانوں کو تعلیم اور روزگار کے جو درپیش چیلنجز ہے اس میں ہم یونیورسٹیز لائیں گے جڑاوالا میں، لیکن لے کے آئیں گے، عملاً کریں گے، پھر انشاءاللہ کام بولے گا. دوسرا جو روزگار کی بات ہے اس کے لیے جڑاوالا کو انڈسٹریز کی بہت ضرورت ہے. ٹھیک ہے. جب انڈسٹریز آئیں گی تو روزگار بھی آئے گا، تو انشاءاللہ اس پہ بھی ہم ورک پورا کریں گے. اچھا عاصم صاحب آپ الیکشن لڑ رہے ہیں، ابھی اپنے حلقے میں آپ جاتے ہیں، آپ کی کمپین چل رہی ہے، مختلف جگہ پہ آپ ڈسکس بھی ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو بتائیے گا کہ آپ کیا امید ظاہر کرتے ہیں کہ مطلب کہ اگر یہ الیکشن آپ ون کرتے ہیں تو کس پارٹی کی طرف جائیں گے آپ؟ سر دیکھیں، جو پارٹیز کی بات ہے نا کہ میں الیکشن ون کرتا ہوں تو کس پارٹی میں جاتا ہوں، تو یہ تو سر ابھی کافی ٹائم پڑا ہے اس چیز میں. تو باقی یہ ہے کہ سوچنے کے لیے انسان کے پاس 1-2 دن بھی کافی ہوتے ہیں، فیصلہ انسان نے لینا ہو تو وہ 5 منٹ بھی کافی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ انشاءاللہ جب الیکشن ہم ون کریں گے اس کے بعد ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم کس پارٹی میں جائیں گے. اچھا جو لوگ آپ کو ووٹ دیں گے کیا آپ ان کی امیدوں پہ پورا اتر سکیں گے؟ جی انشاءاللہ. خواہ آپ کے مقدر میں جیت ہو خواہ ہار ہو، ہم تو دعا گو ہیں کہ آپ کو کامیابی ملے، لیکن اپس اینڈ ڈاؤن یہ مطلب کہ زندگی کا حصہ ہے. تو آپ ان لوگوں کے کام کریں گے، ان کے کام آئیں گے جو آپ کی امیدوں پہ ابھی پورا اتر رہے ہیں. دیکھیں جی، جو ہار جیت ہے نا یہ ہے مقدر کا کھیل. اگر انسان جیت جاتا ہے تو پھر تو پلیٹ فارم کھلا ہوتا ہے ہر چیز کے لیے، لوگوں کے ساتھ ورک کرنے کے لیے ہر چیز کے لیے پلیٹ فارم کھلا ہوتا ہے. اور اگر انسان ہار جاتا ہے تو وہ جو ہار ہوتی ہے نا، میں بیسیکلی ہار کو ہار نہیں سمجھتا جی، اور اس سے میں سبق حاصل کرتا ہوں کہ اس میں کہاں کہاں پہ غلطیاں تھیں، کیا کیا ٹھیک ہونا چاہیے، یہ سب معاملات پہ پھر میں ورک کرتا ہوں. اور رہی بات اپنے دوستوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، ماؤں بہنوں کے ساتھ کھڑا ہونے کی، تو وہ الحمدللہ پہلے بھی ہر جگہ پہ ہر ایک کے ساتھ کھڑے تھے اور انشاءاللہ بعد میں بھی کھڑے رہیں گے. تو اللہ خیر کرے. صرف انسانیت کی خاطر سب سے پہلا رشتہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ انسانیت کا ہے، باقی سب معاملات وہ بعد میں آتے ہیں. اچھا عاصم صاحب آپ اپنے کاروباری مفادات کو بطور ایم این اے اپنے کردار کے ساتھ کیسے متوازن رکھیں گے؟ سر دیکھیں، جو کاروبار کی بات ہے نا، میں بیسیکلی کاروبار کرتا ہی نہیں ہوں. میں اس چیز پہ یقین رکھتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی عوام کی خدمت کے لیے کیا تھا کہ میں عوام الناس کی خدمت کروں، ہر چیز سے بالا تر کہ کس ذات کا انسان ہے، کس قوم سے وابستہ ہے، کس گاؤں سے ہے، کس ایریے سے ہے، سٹی سے ہے، بلا کس جگہ تفریق سے، ہر چیز کو سائڈ پہ رکھ کے صرف انسانیت کی خاطر. بہت اچھی بات ہے. یہ سب سے پہلے انسانیت کا رشتہ ہے، اس کے بعد باقی سب رشتے آتے ہیں. جی ناظرین، عاصم صاحب کی باتیں آپ نے سنی ہیں. پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے، تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان عثمان تر کو دیجیے اجازت. اللہ لے کے بعد.